یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سیل میلہ ہے، جس میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے اور اللہ ماہ صیام کی ہر شب کو گناہ گار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈالی۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمورث ثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین